نماز سے پہلے اپنے چہرے دھوئے، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، وضو کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی گردے دھلوانے نکلے، وہ ڈائلسس ہوں گے، مشینیں ان کے گردے دھوئیں گی، خون لگے گا، خون مشین سے گزرے گا۔ ہم تو قسمت والے ہیں، منہ دھو کے آ گئے ہیں، بازو دھو کے آ گئے ہیں، پاؤں دھو کے آ گئے ہیں۔ اس آدمی کو جس دن کی عافیت کی روزی مل گئی، تندرستی والی زندگی مل گئی، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز، فجر کا وقت وہ ہے اللہ جس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ 30ویں سپارے میں سورۃ الفجر جو اتاری ہے اللہ پاک نے، پہلی آیت والفجر، فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اللہ سبحانہ۔ جس وقت کو اللہ نے اتنی اہمیت دی، اس کی قسم اٹھا کے بات کی۔ اللہ پاک نے اس وقت میں ہمیں غفلت کی نیند سونے کی بجائے، عبادت میں سستی کی بجائے ہمت سے اپنے در پہ لا کے کھڑا کر دیا، اپنی دہلیز پہ جھکا دیا، ہمیں نماز جیسی عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد کلام الہی جو سب سے زیادہ رہنمائی اور ہدایت کا حامل اور ضامن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک ہر روز ہی موقع دے دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہاں نہ بیٹھتے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ باہر جا کے کسی نہ کسی کام میں ابھی استعمال ہونا شروع ہو جانا تھا۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ابھی ہم آنکھوں سے دیکھیں گے قرآن، کانوں سے سنیں گے قرآن پاک کو، دل دماغ کو متوجہ کریں گے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ اعضاء کا شکر یہی ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی اطاعت میں لگا دیا، انہیں اللہ کی پہچان اور معرفت کے اندر لگا دیا جائے۔ بہت خوبصورت آغاز کرتے ہیں آپ لوگ اپنے دن کا، بہت خوبصورت آغاز کرتے ہیں۔ صرف جاگنا بھی کافی نہیں، بہت سارے لوگ صبح 3 بجے جاگ جاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے۔ سبزی منڈی بھری ہوتی ہے صبح، ذبح خانے والے صبح صبح پہنچے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اخبار فروش صبح صبح پہنچے ہوتے ہیں، اخبار کی خریداری کرنے والے، بیچنے والے صبح صبح وہاں منڈی لگی ہوئی ہے، لیکن کتنے فجر پڑھتے ہی نہیں، فجر پڑھتے ہیں۔ جاگ جانا، جاگ کے نماز کے لیے آ جانا بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم دل سے شکر ادا کریں اس پہ۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پہ انعامات کیے۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، اور بنی کا معنی یہاں اولاد کے ہے، اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، نسل سے، ذریت سے چلنے والے لوگوں کو بنی اسرائیل کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، اور ان میں سے اکثریت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی چلتے ہوئے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کیے تھے، تمہیں من و سلوہ کھلایا، تمہاری عمر کے ساتھ تمہارے لباس بڑے ہوئے، بغیر چھت کے تمہیں وادی ایتی میں سائبان کا سایہ نصیب کیا، اور 12 چشموں سے تمہیں پانی پلایا، اور فرعون سے تمہیں نجات دی، معجزہ کر کے تمہیں سمندر سے خشک راستہ کر کے واپس لائے، بچایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک ان کو یاد دلاتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ الست میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، وعدہ الست میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ کی مان کر چلیں گے۔ اوفی بعہدکم، اگر تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد نبھاؤ گے
تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد نبھاؤں گا، یعنی تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، لوگوں سے نہ ڈرا کرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ وَإِيَّایَ، صرف مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، ڈرا کرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ۔ اب حضور کے زمانے کے یہودیوں عیسائیوں کو قرآن پاک پہ ایمان لانے کا اللہ حکم دے رہے ہیں اس آیت میں۔ آمینو، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، اس قرآن پاک پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ قرآن پاک کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ انہی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو باتیں تمہارے پاس تورات میں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں تمہارے پاس انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک انہی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تورات اور انجیل قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہیں، قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ساری آسمانی کتابیں ہیں، ساری اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، تو ان کا مرکزی مضمون تو توحید اور رسالت اور آخرت والا تو ایک ہی ہے۔ باقی فروعی احکامات ہر زمانے کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ تبدیل بھی فرمائے، تو باقی کتابوں میں قرآن پاک کا حضور کا تذکرہ، اور قرآن پاک میں باقی کتابوں کا تورات انجیل پچھلے انبیاء کا تذکرہ، کیونکہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئیں، انبیاء بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے چند دن گزرے تھے، ایک یہودی دور دراز کے علاقے سے آیا، آ کے مسجد نبوی کے اندر کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جب دیکھا تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے یوں لگا کہ شاید یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ وہ جانتا تو نہیں تھا، وہ باہر کے علاقے کا تھا، بالکل اسے تعارف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت شخصیت کے وجاہت کے حامل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے نا، تو ہمارے ہاں رضی اللہ عنہ کہنے کا رواج کم ہے، کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ بھی جاننا چاہیے یہ کیوں کہتے ہیں، یہ الگ شناخت ان کی کیوں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بہت بارعب، بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تو اس کی زبان سے ایسا جملہ برجستہ نکل جاتا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو اور معزز بنائے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو اور خوبصورت بنائے، یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کس قدر خوبصورت ان کا چہرہ بنایا، کس قدر معزز ان کا چہرہ بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات سن کے صحابہ رونے لگے، ابھی ان کا غم تازہ تھا، چند دن تو ہوئے تھے حضور کی وفات کو۔ صحابہ کرام رونے لگے، کہتے تم روتے کیوں ہو؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ان کی کوئی نشانی مجھے دکھاؤ، کوئی ان کا کرتا دکھاؤ، کوئی لباس ان کا مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آپ کا ایک کرتا منگوایا گیا، تو اس کرتے کو اس نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، سونگا، بہت اس نے اس کی تعظیم کی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ان کی قبر اطہر پہ لے جاؤ۔ تو صحابہ کرام انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ لے گئے کہ یہاں اس زمین کو سعادت ملی ہے کہ آپ اس میں آرام فرما ہیں، یہ جگہ ہے۔ تو وہ اس جگہ پہ کھڑا ہو کے روتا رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ آیا کیوں تھا؟ صحابہ کو اس نے اس کی وجہ بتائی۔ کہتا ہے میں ایک رات تو رات کھول کے بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا، میں نے ایک جگہ دیکھا حضور کا نام لکھا، پھر چند صفحے گزرے پھر ان کا نام آ گیا، پھر چند صفحے گزرے ان کا نام آ گیا۔ تو کہتا میں نے کہا اس ہستی کو تلاش کرنا چاہیے کہ تورات کے بھی ہر چند صفحوں کے بعد ان کا ذکر ہے۔ تو میں اس تلاش کے اندر یہاں مدینۃ الرسول میں آیا ہوں۔ تو جس کی تو ہدایت کی نیت ہو تو اللہ پاک تورات و انجیل کے ذریعے سے اسے حضور کے در تک پہنچا دیتے ہیں۔
ہاں اگر نیت نہ ہو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو غیر مسلم سائنسدان ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، اگر وہ نیت کر لیں نا قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی، تو اللہ پاک قرآن پاک کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یمن میں ایک عالم ہے، وہ قرآن پاک کی جدید ریسرچ سائنسی تحقیق پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ ریاض کے ایک عالم دین شیخ محمد عبد الرحمن العریفی یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ کہتے میں یمن گیا تو انہی عالم سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا آپ کی زندگی میں آپ کی جدید تعلیمات سے متاثر ہو کر قرآن پاک کی جدید تشریحات سے بہت سے نو مسلم حضرات نے اسلام قبول کیا، کوئی واقعہ مجھے بھی سنائے قرآن پاک سے متاثر ہو کر کسی غیر مسلم نے قبول اسلام کیا ہو۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ سیمینار ہو رہا تھا، اس میں کچھ ڈاکٹرز جمع تھے، تو انسانی جسم میں درد، پین کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اس دوران اس نے نظریہ پیش کیا کہ جو درد کا احساس ہوتا ہے یہ انسان کے جو پٹھے ہوتے ہیں اور جو گوشت ہوتا ہے اس تک محدود ہوتا ہے، ہڈی تک سرایت نہیں کرتا۔ ہڈیوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا، وہ دراصل ہڈیوں کے ساتھ جو گوشت اور پٹھے ہوتے ہیں ان کو درد کا احساس ہوتا ہے، وہ درد کا الارم اور اطلاع دیتے ہیں دماغ کو، جسم کو۔ کہتے اس نے تفصیل سے یہ نظریہ پیش کیا اس سیمینار میں کہ ہم اس تحقیق پہ پہنچے ہیں کہ درد کا احساس ہڈی کو نہیں ہوتا، پٹھوں کو اور گوشت کو ہوتا ہے۔ تو کہتے اس کے بعد میری باری تھی بات کرنے کی۔ کہتے میں نے کہا موصوف بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کہ اس نظریے کو ثابت کرنے میں مصروف تھے جو نظریہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا۔ کہتے وہ اس نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ کہاں قرآن پاک میں کہاں ہی آیا ہے یہ نظریہ، ہم تو تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے۔ کہتے ہاں تم آیت پڑھو، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ پاک آخرت میں جب تکلیف اور ایذا دیں گے کافروں کو، ایک مرتبہ ان کے جسم کو تکلیف ہوگی، جلائے جائیں گے، اس کے بعد اللہ فرما رہے اس آیت میں ہم ان کی جلد کو تبدیل کر دیں گے۔ ان کی جلد کو کیا کر دیں گے؟ تبدیل، ان کو نئی سکن دیں گے، پھر اس کو جلا کے پھر نئی سکن۔ جتنی مرتبہ ان کے چمڑے عذاب کا شکار ہوں گے اس کے بعد انہیں نئی جلد دے دی جائے گی۔ تو کہتے احساس جلد کو ہوتا ہے تو ہی جلد بدلی جا رہی ہے۔ احساس جلد کو ہوتا ہے تکلیف کا تو ہی کیا بدلا جا رہا ہے؟ جلد بدلی جا رہی ہے۔ کہتے اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا جو اس کا جاننے والا مسلمان تھا، جو یہ ترجمہ کر رہا ہے انگلش میں قرآن پاک کی آیت کا، یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہتا اچھا اب میں قرآن کا مطالعہ کروں گا۔ 1 سال کے بعد اسی سیمینار میں وہ اسکالر مسلم اسکالر بن کے کھڑا ہوا تھا۔ اگر آج کا غیر مسلم بھی صحیح نیت کے ساتھ قرآن پاک سے ہدایت لینے کا فیصلہ کر لے، انصاف کے ساتھ اپنے دل کو متوجہ کر کے، تو قرآن پاک اس کی ہدایت کا سامان ہے۔ ہاں ضد و عناد نہ ہو یہ الگ باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان لاؤ بما انزلت، اس قرآن پاک کو جسے میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بن جانا کہ اہل عرب تو اسلام قبول کرنے کی ریشو ان کی زیادہ ہے، یہودیوں عیسائیوں کی کم ہے، تو تم ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ اور ایک برائی یہاں پہ ان کی بیان کی یہودی علماء کی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ فرما رہے میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچا نہ کرو۔ ان میں یہ تھا کہ کسی مالدار آدمی کی مروت کی خاطر اس سے پیسے لے کر حکم غلط بتا دیتے تھے، حکم غلط بدل کر بتا دیتے تھے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھ دیا، اللہ کی آیتوں کو بدل دیا تھوڑے سے پیسوں کے عوض۔ لا تشترو،
اور فرمایا بیچ نہ دیا کرو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسوں کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ مجھ ہی سے ڈرا کرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اللہ رب العزت جو کہا ہے سنا ہے، اپنے دین کو صحیح طرح سمجھنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دين لا يقضى له ومن مرض لا يشفى منه۔ اللهم إياك نعبد وإياك نستعين۔ صلی اللہ